اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراوی یہی دو عمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو اور ہمیں رمضان میں کرنا ہے۔ مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہوتے، اتنے سخی ہوتے جیسے ایک تیز ہوا کی طرح سخی ہوتے۔ تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، راستے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو ہوا لگتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کسی کو ہوا لگ رہی ہے اور کسی کو نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسی تیز ہوا کی طرح رمضان میں ہو جاتی کہ جو سامنے آ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کر رہے ہیں، جتنی استطاعت ہے جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ کبھی کوانٹٹی کو کے اوپر فوکس نہ کیجیے، آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے۔ سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفراء آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ان سفراء کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں۔ بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق ہے اور کیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے۔ کیا مکمل زکوٰۃ رمضان میں ادا نہ کر سکے تو کیا پکڑ ہوگی؟ دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جب آپ پر ادائیگی اس کی واجب ہو جائے گی، چاہے محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، یا رمضان میں ہو، یا غیر رمضان میں ہو، آپ کو اسی وقت نکالنا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک چل پڑا ہے کہ چونکہ رمضان میں زیادہ صدقات کی زیادہ فضیلت ہے اور نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے، نکال سکتے ہیں۔ البتہ اگر رمضان سے پہلے آپ پر اس کی ادائیگی واجب ہے تو اس پہلے ہی آپ نکالیں، اس میں ڈیلے نہ کریں۔ کیا پتا کہ جو ہے رمضان سے پہلے موت ہو جائے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے اس فرض کو ڈیلے کیا، وہ فرض رہ جائے گا۔ اس لیے رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں رمضان میں وہ بھی جائز ہے، بالکل اچھی چیز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ عام نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کیجیے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہم السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے
کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی. تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے. اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے. اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا. 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے. یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا. ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا. یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا. مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے. وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو. اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ. آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں
دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زندہ مثال آپ دیکھ لیں، جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے۔ ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں۔ دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے
تمہارا روب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ موت سے ایسا ڈر آ جائے گا، جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہو، موت سے انسان ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے، کلیئر نہیں رہتا، تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھئی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا، اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی۔ لہٰذا اسی حدیث سے اس پستی کا حل بھی ملتا ہے، اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں، آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں، اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے، ایک مشن کے ساتھ آئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے، تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا، وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی، ایسی جگہ ہے، ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی، جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی فقر و فاقہ نہیں، جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا، اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے، چاہے وہ مفاد نسلی ہو، چاہے وہ مفاد خاندانی ہو، چاہے وہ مفاد مسلکی ہو، چاہے وہ مفاد جماعتی ہو، کوئی بھی مفاد ہو، سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں، کلمہ توحید پر متحد ہوں، باطل کے خلاف متحد ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لے، سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لے، یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں۔ میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں، ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے،
باطل تم پر غالب آئے گا، تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے، لہذا صبر کرو، اتحاد قائم کرو، اطاعت اپنے اندر لاؤ۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ غم کرنا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن، بشرط یہ کہ سچے مومن ہو۔ ایمان صرف زبان کا نام نہیں، ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں، ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں، ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں۔ ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دیں۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل ہو، ہم اس بستی سے باہر نکلے، پوری دنیا کی قیادت کرے، چونکہ یہ امت قیادت کے لیے ہی بھیجی گئی، یہ امت قیادت اور امامت کے لیے بھیجی گئی، مسجد کی صرف امامت کے لیے نہیں، یا چند مسلک کے نظاموں کی امامت کے لیے نہیں، چند جماعتوں کی امامت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر شعبے کی امامت کے لیے یہ امت مسلمہ بھیجی گئی۔ اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ یہ وہی عرب تھے جن کو قیصر روم اور کسرا یہ کہہ کر چڑھایا کرتے کہ یہ عرب کے بدو ہیں، یہ ہم سے کیا لڑیں گے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسرا کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو کی ممانعت آئی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے، یعنی کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر، لیکن جو گہرا تعلق ہے، دلی دوستی ہے، وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، وہ مومنین کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں غزوات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو پھر یہاں سے تقریباً غزوات کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیتوں پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد کے متعلق میں مختصر سی بات کر دوں کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور حالانکہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود جو مشرکین مکہ تھے وہ پریشان کرتے تھے اور مدینے کے ارد گرد آ کر جو ہے نقصان پہنچا کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر، یہ جنگ بدر پیش آئی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3 گنا زیادہ تعداد تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین شکست کھا گئے۔ تو اب جو بڑے بڑے لوگ مشرکین کے قتل کر دیے گئے، ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا غزوہ بدر میں، تو اب مشرکین کے اندر ایک غصہ تھا اور وہ تیاری میں لگ گیا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے۔ تو پوری تیاری کی 1 سال تک، پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے چڑھائی کر دی مدینہ المنورہ کے اوپر، یعنی پھر آگے لڑنے کے لیے، اور احد کے مقام پر پہنچے اور مسلمان بھی یہاں سے نکلے اور احد کے مقام پر پہنچے، کیونکہ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقابلہ تو کریں گے۔ تو احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے۔ وہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے۔ وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو جبل الرمات پر پہاڑ پر متعین کر دیا تھا کہ جو تیر انداز تھے کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو آپ کو انہیں روکنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، جب تک میں نہیں کہوں اترنے کے لیے تب تک آپ کو نہیں اترنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی تو مسلمان جیتنے لگے، تو اب جو وہ 50 افراد جبل الرمات پر تھے انہیں لگا کہ بھئی اب تو جنگ ہم ختم ہی ہو گئی ہے، ہم تو جیت ہی رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اتر آئے۔
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک نہ اترنا، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ حضرات وہاں سے اتر آئے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مشرکین جو شکست کھا رہے تھے، یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ حملہ کرنے آ گئے، ادھر سے بھی ایک جماعت اور پیچھے سے بھی ایک جماعت، دونوں طرف سے حملہ کیا گیا اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے، اور زبردست طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا۔ تو بہرحال غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل مند ہوگا وہ پوری یونیورس کی کریشن پہ ہی غور کر کے اللہ کو جان سکتا ہے۔ یعنی جو ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ بھئی پورا سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ اتنا illogical یہ رائے ہے کہ اتنا پرفیکٹ نظام، اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود چل رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں اللہ کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ذاکرین جو زمین و آسمان کی کریشن پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے بلا وجہ یوں ہی باطل ان چیزوں کو نہیں پیدا کر دیا، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیجیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اخیر میں آخری آیت میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور انہیں صبر اور تسلی دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو، یعنی تمہیں کفار کی جانب سے تکلیف پہنچے گی، اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے، وصابروا، اور جمے رہنا ہے، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، ہٹ نہیں جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تکلیف آئے گی اس زندگی میں، پریشانیاں آئیں گی اس زندگی میں، لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس سورت کا نام ہی النساء رکھا گیا، سورۃ النساء کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے متعلق بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے اور عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے۔ اب آپ بتائیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صرف اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھنا، صرف یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نازل نہیں ہوئی، مردوں کی صورت نہیں، سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی صورت، کہ ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں دلانا ہے، اللہ نے احکامات بتائیں۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بحث یا تو کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں یا پھر اسلام دشمنی کی بنیاد پہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں عورتوں کے متعلق تفصیلات ہے۔ اچھا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ، اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں کرنا کہ بھائی جو خراب مال ان کو دے دو اور اچھا مال تم لے لو، ان کا جو حق ہے وہ انہیں دو۔ اس کے بعد تعدد ازدواج کا ذکر ہے، ایک سے زائد شادیوں کا ذکر ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو تین تین چار چار، یعنی 2 3 4 شادیاں کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس پر بہت سارے اعتراضات کرتی ہیں وہ طاقتیں کہ ایسا کیوں ہے، پولیگامی کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی۔ اس پہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک لائیو سیشن رکھیں گے جس میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ تمام پوری سوسائٹی کے تمام افراد کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جو خرچ مالی ذمہ داری ہے، فائنینشیل ذمہ داری ہے، وہ مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جو مطلقہ ہوتی ہیں، ان کو طلاق مل چکی ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے، حالانکہ ابھی جوان ہی ہے،
لیکن اب معاشرہ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتا، تو یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کمانے کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اس بنیاد پہ دی ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، جسمانی اعتبار سے بھی اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، فائنینشلی بھی تم اسٹرانگ ہو، اور جو اگر ایک سے زائد تم شادیاں کرتے ہو تو بیویوں کے درمیان ہر چیز میں برابری کر سکتے ہو، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تب تو ایک سے زائد شادی کرنا افضل ہے، لیکن اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور تمہیں معلوم ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ نے فرمایا فواحدتن، کہ صرف ایک ہی نکاح کرنا، پھر ایک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس بندے کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ نہیں کر پائے گا عدل و انصاف بیویوں کے درمیان، تو اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میراث کا حکم ہے، اور میراث کا تفصیل سے بیان ہے۔ اچھا، اس میں عورتوں کی وراثت کا بھی بالکل اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بچوں کی وراثت کا بھی اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے مذاہب میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے وراثت میں سے، مردوں کا بھی حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے حصے کو لینے کی، ان سے چھیننے کی، ان کا حق ان سے چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ تمہاری جو مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، اور پوری تفصیل ہے۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اب آپ میں ایک بتا دوں ایک چیز، کہ یہ جو نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بعض مردوں اور عورتوں کے درمیان، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز خونی رشتہ، نسب، یعنی نسب کی بنیاد پہ بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا بھائی بہن خونی رشتہ ہے، اس سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز رضاعت، یعنی دودھ کسی نے پیا ہو، کسی عورت کا بچے نے یا بچی نے، تو اب وہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے، رضاعی بھائی بہن ہو گئے، یعنی ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، دونوں کے والدین الگ الگ ہیں لیکن دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ بچپن میں پیا ہے، تو اب یہ جو ہے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، تو اب ان کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ رضاعت کی بنیاد پہ بھی یہ محرم ہو جاتے ہیں اور نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز مصاہرت ہے، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے اس مرد کی، تو ظاہر ہے وہ اس پر حرام ہو گئی۔ اب ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیسے ہوا؟ یہ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں عام طور پہ نکاح حرام ہونے کے، ایک تو نسب ہے، خونی رشتہ، دوسرا رضاعت ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور تیسرا مصاہرت ہے یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ سے کام ہے جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات، جتنی استطاعت ہے، جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ کبھی کوانٹٹی کے اوپر فوکس نہ کیجیے، آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے۔ سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفراء آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ان سفراء کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں۔ بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، تو قرآن کا مہینہ ہے یہ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مصروف کیجیے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے،
عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجیے۔ آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا، تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین، اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے۔ یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری